مصباح، آپ بطور سلیکٹر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں، تو ایز اے سلیکٹر ایک ٹیم کو اتنا قریب سے دیکھنا کتنا معنی رکھتا ہے، اور باقی سلیکٹرز کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ٹیمز کے ساتھ کام کرنے دیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیں، مجھے اس حوالے سے نہیں پتا، تھوڑا سا ڈفرینس ہے میرا، کیونکہ میں سلیکشن کمیٹی میں بعد میں آیا ہوں، میرا یہ کانٹریکٹ پہلے ہوا ہے ان کے ساتھ، تو یہ بھی ریزن ہے کہ میں کام کروں. اور دوسرا میرا کنسلٹینسی کا کانٹریکٹ ہے، فل فلیج نہیں تھا، میرا سرٹن ڈیز کے لیے کانٹریکٹ تھا، تو اس لیے. اور میرا جب کانٹریکٹ بورڈ سے ہوا تھا تو اس وقت ان ٹرمز پہ ہوا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ کیونکہ فل فلیج کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے شاید وہ نہیں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو شاید لوگوں کو اس چیز کا نہیں اندازہ. باقی یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس چیز کو ایڈوانٹیج سمجھتا ہوں، جب آپ ان پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں قریب سے، تو آپ ان کو جتنا بہتر ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کام بھی کر سکتے، ان کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں، اور سلیکشن میں بھی آپ کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنا پلیئرز کو بالکل قریب سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو آپ بہتر سلیکشنز کر سکتے ہیں. اچھا مصباح بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ پشاور نے تو انی پا دی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی گائیڈنس ہے کیا کہ بابر اعظم کا بیٹ جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ایک نیا بابر اعظم کو جھلک نظر آ رہی، تو اس میں مصباح کا انپٹ کتنا ہے؟ آئی تھنک میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اوور آل ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے. بابر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس پہ کھیلے. وہ جو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ وہ جا رہا تھا کہ اپنی گیم کو تبدیل کرنا اور شیپ لوز کر رہا تھا، اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس نے ریئلائز کیا ہے، اور واپس جو اس کی اصل گیم تھی کہ ٹائم کرنا، بال کو شیپ کو مینٹین کرتے ہوئے کھیلنا، اس کی کوشش وہ کر رہا ہے، جس میں اچھا ہے کہ اس نے آج زبردست اننگ کھیلی، رنز کیے، شاٹ بھی اس کے لگ رہے ہیں. اٹس گڈ ٹو سی کہ اوور آل ٹیم اچھا کر رہی ہے، اچھا پرفارم کر رہی ہے، کیونکہ کرکٹ میں اچھے دن کم آتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور ایز اے ٹیم ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم زبردست میچز کھیلیں. تھوڑا سا فرق ضرور ہے، کل کا جو پچ تھا وہ پاکستانی سوئل پہ کھیلے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کراچی میں تھوڑا سلو اینڈ لو ہوتا ہے، تو اس میں مشکل تھا، بلے پہ بال اس طریقے سے نہیں، تھوڑا ڈفرینٹ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. اس باؤنس اور پیس پہ ایڈجسٹ کرنا، اسپنرز کا رول آتا ہے، فاسٹ بولر ریورس کا بھی رول آتا ہے. لاہور میں ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا پچز زیادہ ٹرو ہوتی ہیں، باؤنس تھوڑا بہتر ہے، بیٹسمینوں کے لیے تھوڑا زیادہ وہ فائدہ مند ہوتا ہے. آج ڈیفرنٹ پچ تھی، آج آسٹریلین سوئل تھی. فرسٹ میچ کی فرسٹ اننگ میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بال شاید ڈبل پیس تھا، جس کی وجہ سے ارلی آن وکٹس گری. سیکنڈ اننگ میں ایون فرسٹ میچ میں بہت اچھا پچ کھیلا ہے. ہماری فرسٹ اننگ میں میرے خیال میں بہت زبردست پچ، سیکنڈ اننگ میں بھی ٹھیک تھا، بٹ جب وہ رنز اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں تو اس کو چیز کرتے ہوئے پھر دوسری ٹیم کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آور بالنگ آلسو، اچھی زبردست بالنگ کی ہے سب نے، اور اسپیشلی اپ فرنٹ افتخار وکٹیں لے رہا ہے، پھر فاسٹ بالر نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے. بٹ مجھے لگتا ہے پچ فرسٹ اننگ فرسٹ میچ میں تھوڑا سا سلو لگ رہا تھا، بٹ اس کے بعد سے بہت اچھا کھیلا. آج کی کوشش کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ بالرز کے حوالے سے تو آبویسلی بالنگ کوچ کام کر رہے ہیں. سفیان آئی تھنک ایک امپورٹنٹ بالر ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں. انہوں نے پہلے پروو بھی کیا ہے، کنسسٹینسی ان کی بہتر ہو رہی ہے، تھوڑا لانگر ورژن کرکٹ وہ کھیلے ہیں، بہتری آ رہی ہے، وکٹس لے رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے یہ. باقی جو بیٹنگ میں ہے، اسپیشلی مڈل آرڈر میں، T20 ون ڈے میں ہمارے لیے تھوڑا سا ہمیں ایشوز رہے ہیں. بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ نمبر 5-6 کا بیٹسمین، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کروشل نمبرز ہیں جس پہ پریویسلی ہم اس طریقے سے ٹاپ پہ تو رنز ہو جاتے ہیں لیکن نیچے سے وہ کنٹریبیوشنز نہیں آتے. تو آئی تھنک اس پہ بھی تھوڑا سا ہے. فرحان یوسف ہے، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ہے سمت جس طریقے سے کھیلتا ہے.
بہتر اس کی گیم میں بہتری آ رہی ہے, 2 اس نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ہیں, تو کوشش یہی ہے کہ ان کو اس رول کے لیے تھوڑا سا تیار کیا جائے تاکہ وہ آگے چل کے پاکستان کے لیے بھی سرو کر سکے. افتخار ایکسپیرینس پلیئر ہے, وہ تو خیر کافی عرصے سے ایسا کرتا آ رہا ہے. آئی تھنک جہاں بھی وہ کھیلتا ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے. تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں ضرور ہیں کہ آگے پاکستان کے لیے بھی جو پلیئر امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کریں. نہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں فرسٹ 6 اوورس اینڈ سم ٹائمز یو سے کہ اگلے 9 اوور 15ویں اوور تک یا 10 اوور 16ویں اوور تک ایک آپ ضرور ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں اپنی بیٹنگ کا, تو وہ ضروری ہے. جس طریقے سے لوگ انٹرنیشنل کرکٹ میں چل رہے ہیں کہ آج کل منیمم 60 رنز ٹارگٹ کرتی ہیں ٹیمیں, جو بھی سچویشن ہو فرسٹ 6 اوورس میں, زیادہ جتنے بھی ہو جائیں لیکن منیمم آپ دیکھتے ہیں کہ 60 رنز آپ کریں, اور اگلے 10 اوورس میں مور اور لیس 80 to 90 رنز ٹیمیں دیکھتی ہیں. آخری 5 میں پھر اگر آپ کی اچھی پوزیشن ہے یو کین گو اپ ٹو 50 70 کچھ بھی. تو ایک کچھ نہ کچھ آپ ایک بیسک ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گو ان دا مڈل اور دیکھیں بالنگ کیسی ہو رہی ہے, پچ کیسا رسپانس کر رہی ہے, اور آپ کے پاس کیا اپرچونیٹی ہے, کتنا میکسیمائز کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو مرضی آپ ٹارگٹ سیٹ کریں, اندر جا کے جب پچ یا تھوڑا سا ڈفرینٹ سچویشن بنتی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے بھی ایڈجسٹ کرنا. نہیں, بابر اس سے کافی چھوٹا ہے, تو میں ظاہر ہے افتخار سے ایکسپیرینس میں زیادہ ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس کی بولنگ میں اس کو اتنا زیادہ یہاں پہ ان پچز پہ کھیلنے کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, اور ایک تو وہ اپنے پلیئرز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ڈفرینٹ لیگز میں کھیلنے کی وجہ سے, اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس کی ایز اے بالر بھی ہے. پاور پلے میں ان پچوں پہ بڑا مشکل ہے بال کرنا, اور اگر آپ کا ایسا بالر ہو کہ جو اوپر سے آپ کو 1-2 آؤٹ کر دے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اوور آل سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو ہے, ہمیشہ جب بھی آتا ہے وہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ ود ہز ایکسپیرینس اور اپنی کوشش سے وہ ہر روز, چاہے وہ اتنی کرکٹ کھیل گیا ہے, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کو امپروو کروں. لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ایسے ورلڈ کلاس کرکٹر, تو پھر ٹائم لگتا ہے آپ کو آنے میں. کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو لوگ جس طرح عامر کو بھی کھلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس رول میں اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے فیلڈر بہت اچھا پرفارم کرے تاکہ پاکستان کے لیے ایک آپشن ڈیولپ ہو. ہوپ فلی آگے کے لیے بھی اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بھی ہم اس چیز پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایسے پلیئرز جو ڈومیسٹک میں اس رول میں پرفارمنسز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان پہ آف سیزن میں ہم کام کریں, ان کو تھوڑا ہم تیار کریں اس چیز کے لیے. تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اگلے جو یہ آف سیزن کے 2-3 مہینے آئیں گے, پلس جو PSL کی جو پرفارمنسز ہوں اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آئے گا. بس سم ٹائمز یہ ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے اپنی اس کی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا اس کو, ہماری ٹیم کے لیے کھیلتا رہا, SNGPL کے لیے پرفارمنسز میں نے دیکھی ہیں, نو کہ وہ کس طرح کی کیپیبلٹی ہے اس کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسا پلیئر پرفارم کر رہا ہے, جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ہے, اس لیول پہ کمپیٹ کر سکتا ہے, تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں. ہاں, پاکستان کو شاید جو ورلڈ کپ آپ آسٹریلیا میں کھیلے ہیں, افتخار نے بڑا زبردست پرفارم کیا, اس کے بعد اس طریقے سے اس کو اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا چانسز نہیں ملے, بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپنس.